آغاز کریں گے ہم خبر کے ساتھ۔ پاکستان اور IMF کے درمیان معاہدہ ہو گیا ہے۔ حکومتی ذرائع کا بتانا ہے کہ عالمی مالیاتی ادارے اور پاکستان کے مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں۔ حکومتی ذرائع کی جانب سے یہ کنفرم کیا گیا ہے۔ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ معاشی ٹیم کے اقدامات، بجٹ اہداف پر اتفاق ہوا ہے۔ قرض پروگرام بحال ہونے کے امکانات اب روشن ہو گئے ہیں۔ اسلام آباد میں وزارت خزانہ کے ذرائع نے دنیا نیوز کو یہ بتایا ہے کہ IMF نے حکومت کے معاشی اقدامات سے اتفاق کر لیا ہے۔ پاکستان کے بجٹ اقدامات پر IMF راضی ہو گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق IMF پاکستان کے بجٹ اہداف سے بھی متفق ہے۔ وزارت خزانہ کے ذرائع کے مطابق IMF سے بڑی خوشخبری ملے گی۔ IMF کا قرض پروگرام بحال ہونے کے امکانات اب روشن ہو گئے ہیں۔ تو آج کی بڑی خبر ہے، پاکستان اور IMF کے درمیان معاہدہ ہو گیا ہے۔ حکومتی ذرائع کی جانب سے بتایا گیا ہے عالمی مالیاتی ادارے اور پاکستان کے مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں۔ جلد ہی اس کا اعلامیہ بھی جاری ہونے کا امکان ہے۔ معاشی ٹیم کے اقدامات، بجٹ اہداف پر حکومت پاکستان اور IMF میں اتفاق ہوا ہے۔ قرض پروگرام بحال ہونے کے امکانات روشن ہو گئے ہیں۔ $90 کروڑ سے یا $1 ارب ملنے کا امکان ہے۔ $6 ارب کا یہ پیکیج ہے جو کہ 2018 کے بعد شروع کیا گیا تھا تحریک انصاف کی حکومت میں۔ تو اب یہ پیکیج جو ہے اس پر آگے پیش رفت ممکن ہو پائی ہے۔ پاکستان اور IMF کے درمیان معاہدہ ہو گیا ہے۔ تعطل کا شکار تھا یہ معاہدہ، اور وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے کہا تھا 2 روز پہلے کہ 1 دن میں معاہدہ ہو جائے گا۔ مذاکرات ہوئے جو کہ مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ خیبر پختونخوا، اسلام آباد اور پنجاب کے کئی شہروں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ زلزلے کا مرکز افغانستان میں تھا۔ امریکی جیولوجیکل سروے کے مطابق زلزلہ افغانستان کے شہر خوست سے 44 کلومیٹر دور آیا۔ زلزلے کی شدت 6.1 ریکارڈ کی گئی۔ زلزلے کے جھٹکے پاکستان کے شہروں پشاور، مردان، ہنگو، مالاکنڈ، کوہاٹ، لکی مروت، بونیر میں بھی محسوس کیے گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد اور پنجاب کے کئی شہروں میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ فیٹف کی کامیابی کے بعد GSP+ کی خوشخبری دیں گے۔ عمران خان نے توشہ خانہ خالی کر دیا۔ PTI چیئرمین نے نیا پاکستان بناتے بناتے مہنگا پاکستان بنا دیا، اس سے حساب لینا چاہیے۔ جبکہ وزیر اعظم نے ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچایا۔ وہ لاڑکانہ میں جلسے سے خطاب کر رہے تھے۔ جو PTIMF ڈیل کا ہم تنقید کرتے رہے، جب اس کو کھول کے ہم پڑھنا شروع ہو گئے تو حیران ہو گئے کہ عوام کے ساتھ کیا مذاق کیا گیا۔ خان صاحب نے اپنا ہی معاشی ڈیل کا خلاف ورزی کرتے ہوئے ایک ایسا انفنڈڈ سبسڈی کے نام پہ گیم کھیلا جس کی وجہ سے پورا ملک اتنا معاشی نقصان اٹھایا کہ ہم بینکرپٹ ہونے کے خطرے میں تھے۔ وزیر اعظم صاحب اور اس کا معاشی ٹیم نے پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا۔ انٹرنیشنلی کتنا نقصان پاکستان کو یہ 4 سال میں ہوئے ہیں۔ فاٹف کے بارے میں پاکستان کو ایک کامیابی حاصل ہوا ہے۔ دن رات محنت کر رہے ہیں کہ یہ فاٹف کی کامیابی کے بعد انشاءاللہ تعالی آپ کو ہم GSP+ سٹیٹس کے لیے، پاکستان کی ایکسپورٹس کے لیے اور خوشخبری لے کر آئیں گے۔ یہ نیا پاکستان بناتے بناتے مہنگا پاکستان کھڑا کر دیا۔ اب ثابت ہو رہا ہے کہ خان صاحب کا جو کرپشن کے خلاف نعرہ تھا، بیانیہ تھا، وہ 100% جھوٹ تھا۔ خان صاحب نے تو پورا توشہ خانہ خالی کر دیا۔ عدالتوں کے سامنے آپ کو جواب دینا پڑے گا، نیب کا سامنے آپ کو جواب دینا پڑے گا کہ توشہ خانہ کا تحفے کے کیا ہوئے۔ سابق صدر آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ اگر موقع ملا تو پاکستان کے تمام غیر استعمال شدہ وسائل کو بروئے کار لا کر اس کے ثمرات ہر پاکستانی تک پہنچائیں گے۔ بلاول ہاؤس لاہور میں بینظیر بھٹو شہید کی 69ویں سالگرہ پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے آصف زرداری کا کہنا تھا کہ پاکستان کی تمام مسائل کا حل چائنا کے ساتھ مضبوط رابطوں میں مثمر ہے۔ 14 سال جیل میں وقت ضائع نہیں کیا بلکہ کتابیں پڑھیں، تاریخ کا علم حاصل کیا، جیل میں سوچتا رہا، پڑھتا رہا، انقلابات اور مختلف معاشروں پر علم حاصل کیا، اپنی روح اور ذہن کو مضبوط کیا۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا ہے کہ منظور کرائی گئی بیشتر نیب ترامیم PTI نے دی تھی۔ صدر مملکت کی 1-2 تجاویز کو بھی بل میں شامل کیا گیا تھا۔ عمران خان شوق سے عدالت جائیں۔ وزیر قانون نے کہا کہ احتساب بیورو میں ریٹائرڈ کے بجائے حاضر سروس ججز کو تعینات کیا جائے گا۔
نیب امینڈنگ آرڈیننس تھا جس میں جو نیب کے دائرہ کار کو اور جو جرائم ہیں نیب کی زمرے میں آتے ان کی تشریح کو تبدیل کیا گیا. وہی پینڈنگ تھا پچھلے 7 ماہ سے، اور وہی بل جب نیشنل اسمبلی میں آیا مختلف اراکین قومی اسمبلی نے اس پہ امینڈمنٹس ڈالی تھی. اب یہ صدر مملکت نے اس کو واپس بھجوایا سینٹ سے منظوری کے باوجود. تقریباً 70% جو ترامیم تھی ان پہ صدر مملکت کو کوئی اعتراض نہیں تھا. تو یہ وہ ترامیم ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے پہلے ایک آرڈیننس کے ذریعے کی، وہ آرڈیننس لیپس ہو گیا، پھر عدالتوں میں مقدمے چلے. نیب کی جو مس یوز آف پاورز ہیں پچھلے دور حکومت میں اور قوانین کے غلط استعمال کی وجہ سے ترمیم ان کی نہیں مانی گئی. وہ چیئرمین نیب کا تقرر کا طریقہ کار تھا، اس کو ہم نے وہی رہنے دیا. چیئرمین صاحب تھے، شاید یہ پچھلی حکومت کو بہت پسند تھے اور وہ انہیں تاحیات جب تک ان کی حکومت تھی وہ انہیں ساتھ رکھنا چاہتے تھے. اب جن کی باری ہے وہ یہ مقدمات بھگتیں گے. کوئی NRO نہیں ہے، یہ بالکل ترامیم وہ ہیں جن کا شور پچھلے 8 سال سے 10 سال سے تھا. فرینڈلی اپوزیشن ہوتی تو یہ کام 10 منٹ میں ہو جاتا ہے. خان صاحب نے آج بڑے دبنگ لہجے میں کہا ہے، یہ ان کا بالکل رائٹ ہے، وہ عدالت میں جانا چاہتے ہیں، انہیں ضرور جانا چاہیے. اللہ کرے گا انشاءاللہ العزیز حق اور انصاف کی فتح ہوگی. نون لیگ رہنما شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں کہ نیب کو ہمیشہ سیاسی جوڑ توڑ کے لیے استعمال کیا گیا، ضروری ہے کہ نیب کو ختم کر دیا جائے. انہوں نے کہا کہ صدر مملکت رات کے اندھیرے میں آرڈیننس پر دستخط کرتے رہے. ملک کا صدر ایک پارٹی کا رکن بنے گا تو پھر نظام کیسے چلے گا؟ پارلیمان کے متفقہ فیصلے کو وہ ماننے کے لیے تیار نہیں. وہ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. صدر صاحب جو رات کے اندھیرے میں آرڈیننس پاس کرتے تھے، سائن کرتے تھے، آج ان کو پوری پارلیمان کا منظور شدہ بل جو ہے وہ درست نظر نہیں آتا. یہ بدنصیبی ہے ملک کی کہ آج اس ملک کا صدر پارلیمان کے معاملات کی نفی کرتے ہوئے صرف ایک رکاوٹ بننے پر مجبور ہے. جب ملک کا صدر ایک پارٹی کا کارکن بن جائے گا تو ملک کے معاملات کیسے چلیں گے؟ سیاسی جوڑ توڑ کے لیے یہ نیب کا ادارہ استعمال ہوا ہے اور آج تک استعمال ہوتا رہا ہے کہ جب تک نیب ہے تو یہ ملک نہیں چلے گا. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اس ادارے کو جس نے ملک کی معیشت کو تباہ کیا ہے، جس نے ملک میں نظام کو ختم کر دیا ہے، اس ادارے کو ختم کیا جائے. شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ 1970 کے بعد جتنے انتخابات ہوئے ان پر سوالیہ نشان لگے. اگر پنجاب کے 20 ضمنی الیکشن میں اپنی ساکھ کھودی تو جنرل الیکشن کے نتائج قوم قبول نہیں کرے گی. حمزہ شہباز اپنی وزارت اعلیٰ بچانے کے لیے الیکشن کمیشن کی ساکھ داؤ پر لگا دیں گے. وہ لاہور میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے. الیکشن کمیشن آف پاکستان کی آئینی ذمہ داری ہے شفاف کریڈیبل الیکشنز کروانا. اس کو اپنی کارکردگی دکھانی چاہیے. بدقسمتی سے پاکستان میں جتنے انتخابات ہوئے ہیں وہ لوگوں نے تسلیم نہیں کیے. 70 کے بعد جتنے انتخابات آئے یکے بعد دیگر ان پر سوالیہ نشان لگ گیا. جمہوری قدروں نے رائج ہونا ہے تو ہمیں ایک خود مختار اور آزاد الیکشن کمیشن کب ملے گا؟ یہ ہے سوال پاکستان کا. لوگوں کا اعتماد اس ادارے پہ بڑھ رہا نہیں ہے، کم ہوتا چلا جا رہا ہے. آج ایک بہت بڑی آزمائش سے 2-4 ہونے والا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان، اور وہ ہے پنجاب کے 20 ضمنی الیکشنز. اگر ان 20 ضمنی الیکشنز میں میرے الیکشن کمیشن نے اپنی ساکھ کھو دی تو میں آج ان ایڈوانس کہہ رہا ہوں جنرل الیکشن آپ دفن کر دیں گے. اس ملک میں جنرل الیکشنز کے نتائج قوم قبول نہیں کرے گی. پنجاب حکومت کے جو میں تیور دیکھ رہا ہوں ان کا انداز کچھ مختلف دکھائی دے رہا ہے. یہ الیکشن 20 سیٹوں کا نہیں ہے، یہ الیکشن حمزہ شہباز شریف کے مستقبل کا ہے، اور اپنے مستقبل کے بچانے کے لیے وہ الیکشن کمیشن کی ساکھ کو داؤ پر لگا سکتے ہیں. ویزیبل ہاتھ بھی ہیں، انویزیبل ہاتھ بھی ہیں، تو اس سے بہت ایک خطرناک صورتحال جنم لے سکتی ہے. جواب میں مسلم لیگ نون کے رہنما طلال چودھری کہتے ہیں کہ شاہ محمود قریشی کا رونا بتا رہا ہے کہ وہ الیکشن ہار چکے، کیونکہ اس پر انہیں ایسی سپورٹ حاصل نہیں کہ RTS بیٹھ جائے یا کچھ اور ہو جائے. اس دفعہ الیکشن صاف اور شفاف ہوگا اور مسلم لیگ نون تمام 20 سیٹیں جیتے گی. شاہ محمود قریشی صاحب، آپ کا رونا یہ بتا رہا ہے
کہ آپ الیکشن اصل میں ہار چکے ہیں. آپ تو ہمت ہی ہار گئے. آپ سے ہار برداشت ہی نہیں ہو رہی، کیونکہ اب آپ کو کوئی ایسی سپورٹ حاصل نہیں ہے کہ آر ٹی ایس سسٹم بیٹھ جائے یا کوئی اور کچھ ہو جائے اور آپ الیکشن جیت جائیں. اس دفعہ تو الیکشن فیئر اینڈ فری ہوگا. اور آپ کی بات یہ بھی ٹھیک ہے کہ آپ جس کے بھی پاس جاتے ہیں آپ کو کوئی منہ ہی نہیں لگاتا. ویسے بھی عوام کیوں آپ کے ساتھ چلیں کہ آپ پنجاب کو پھر کسی بزدار کے آپ حوالے کر دیں. پنجاب کے لوگ ووٹ نہ انہوں نے پہلے دیا ہے نہ اب دیں گے، اور آپ کے منہ میں گھی اور شکر 18 نہیں 20 کی 20 سیٹیں انشاءاللہ جیتیں گے، اور اپنی کارکردگی کی بنیاد پر جیتیں گے، کیونکہ الیکشن فیئر اور فری ہوگا. چیف الیکشن کمشنر نے شاہ محمود قریشی کے ضمنی الیکشن میں ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کے الزامات پر نوٹس لے لیا. الیکشن کمیشنر پنجاب کو 24 گھنٹوں کے اندر رپورٹ پیش کرنے کا حکم دے دیا. چیف الیکشن کمشنر نے سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے پریس کانفرنس میں لگائے گئے الزامات پر الیکشن کمشنر پنجاب سے فوری رپورٹ طلب کی ہے. چیف الیکشن کمشنر نے ہدایت کی کہ ملتان سمیت دیگر 19 حلقوں میں ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی ثابت ہونے پر قانون کے تحت سخت کارروائی کی جائے. تمام کارروائی سے چیف الیکشن کمشنر کو فوری طور پر آگاہ بھی کیا جائے. وزیر اعلیٰ عبدالقدوس بزنجو نے کہا ہے کہ عوام دوست اور کامیاب بجٹ پیش کیا. بلوچستان دیگر صوبوں سے پیچھے رہ گیا ہے. وزیر اعظم سے توقعات ہیں کہ وہ اس صوبے کو زیادہ فنڈز دیں گے. میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے عبدالقدوس بزنجو کا کہنا تھا کہ پہلی مرتبہ اسمبلی کے سامنے بغیر کسی احتجاج کے بجٹ پیش کیا گیا. وفاقی حکومت سے بہت امیدیں وابستہ ہیں. وزیر اعظم نے بلوچستان کو بہتر بجٹ دینے کا وعدہ کیا ہے. وفاقی حکومت سے رابطہ کریں گے تاکہ وہ نئی اسکیمیں بلوچستان کو دیں. بلوچستان کا بجٹ عوامی امنگوں کے مطابق بنایا گیا. سندھ حکومت نے ایم کیو ایم کے ارکان اسمبلی کو 13 ارب روپے کے ترقیاتی فنڈز دینے کا فیصلہ کیا ہے. ارکان کی تجویز کردہ اسکیموں کی نگرانی کے لیے محکمہ بلدیات کے افسران فوکل پرسن ہوں گے. ذرائع کے مطابق ایم کیو ایم کے ہر رکن قومی اور سندھ اسمبلی کے حلقے کے لیے 50 کروڑ روپے کے فنڈز دیے جائیں گے. مخصوص نشستوں پر ایم کیو ایم ارکان اسمبلی کی تجویز پر 20 کروڑ فی کس کی اسکیمیں دی جائیں گی. ایم کیو ایم ارکان اسمبلی کو خصوصی ترقیاتی فنڈز آئندہ مالی سال کے لیے دیے جائیں گے. وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنی سربراہی میں کابینہ کمیٹی برائے توانائی تشکیل دے دی ہے. کمیٹی توانائی کی بچت کے لیے پالیسی اور پلان مرتب کرے گی. وزیر اعظم کی منظوری کے بعد کابینہ ڈویژن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے. وفاقی وزراء پاور، خزانہ، منصوبہ بندی، آبی وسائل، سیفران، بحری امور اور وزیر سرمایہ کاری بورڈ کمیٹی میں شامل ہوں گے. کمیٹی توانائی کی بچت کے لیے پالیسیز اور پلان مرتب کرے گی اور اس پر عمل درآمد بھی یقینی بنایا جائے گا. کمیٹی موجودہ توانائی پالیسی کا جائزہ لے کر اس میں خامیوں کو دور کرے گی. اور توانائی بحران کے پیش نظر محکمہ داخلہ سندھ نے ایک اور ترمیمی نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. مارکیٹیں رات 9 بجے بند کرنے کا فیصلہ برقرار ہے. محکمہ داخلہ سندھ کے جاری ترمیمی اور وضاحتی نوٹیفیکیشن میں عوام کو آگاہ کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ کسٹمر سپورٹ سینٹر، کال سینٹر، کوریئر سروسز، ٹائر شاپس پر پابندی کا اطلاق نہیں ہوگا. سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ، ایمبولینس اسٹیشنز اور بس اڈے بھی پابندی سے مستثنیٰ ہوں گے. محکمہ داخلہ سندھ نے چھوٹی بڑی مارکیٹ سے رات 9 بجے بند کرنے کا فیصلہ برقرار رکھا ہے. خیبر پختونخوا اسمبلی میں حکومتی اور اپوزیشن اراکین کے درمیان شمالی وزیرستان کے لفظ اور باچا خان کے نام سے منسوب یونیورسٹی پر گرما گرمی ہوئی. وزیر خزانہ نے باچا خان کو قابل لیڈر قرار دے دیا. سمین جان کی رپورٹ دیکھیے. خیبر پختونخوا اسمبلی میں حکومت اور اپوزیشن ممبران دونوں برہم نظر آئے. پہلے اپوزیشن ممبران نے لفظی گولہ باری کی تو صوبائی وزیر اقبال وزیر نے جواب میں اپوزیشن کو خوب سنائی. پریڈ زون پر ڈی چوک نوستوی آگے پورا چیتسو پورا دیدہ مطالبات نوی منلی دے وزیرستان اوریجنل دشمن دا امپورٹڈ گورنمنٹ تا. پی ٹی آئی کی رکن ساجدہ حنیف نے باچا خان اور بے نظیر بٹو شہید کے نام سے قائم تعلیمی اداروں کے اخراجات لڑکانہ اور ولی باغ سے لینے کی بات کی تو اے این پی اور پیپلز پارٹی کے ممبران سیخ پا ہو گئے. اب سٹارٹ کریں ان کی عادت ہے. ایوان میں وزیر خزانہ کی عدم موجودگی میں اپوزیشن ممبران نے بجٹ پر تنقید شروع کر دی تو ڈپٹی اسپیکر نے وزیر خزانہ کو ڈھونڈنے کے لیے وزراء کی دوڑیں لگا دی. وزیر خزانہ نے پہنچتے ہی اپنی تقریر میں اپوزیشن پر خوب بڑاس نکالی. تحریک انصاف اور مسلم لیگ کاف کی پارلیمانی پارٹی نے ضمنی انتخاب میں مبینہ پری پول دھاندلی کے اقدامات پر اظہار تشویش کیا ہے.
پرویز الہی کہتے ہیں کہ حکومت کو سیاسی اور قانونی محاذ پر ٹف ٹائم دیں گے۔ مشترکہ پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کی صدارت چودھری پرویز الہی اور سبطین خان نے کی۔ پرویز الہی نے کہا کہ 3 اہم کیسز عدالتوں میں زیر سماعت ہیں۔ حمزہ شہباز کے الیکشن، گورنر کے اجلاس طلب کرنے اور آرڈیننس کو چیلنج کیا گیا ہے۔ آئندہ ہفتہ انتہائی اہم ہے۔ سبطین خان کا کہنا تھا کہ ضمنی انتخاب میں انتظامیہ، ڈی پی اوز اور متعلقہ ڈپٹی کمشنر یک طرفہ چل رہے ہیں۔ اس کے خلاف اسمبلی اور ہر فورم پر آواز بلند کریں گے۔ عامر لیاقت کی سابق اہلیہ کے خلاف مقدمے کے اندراج کی درخواست پر عدالت نے دانیہ شاہ اور ایف آئی اے کو نوٹس جاری کر دیے۔ ایک این جی او کی جانب سے مقامی عدالت میں دائر درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ دانیہ شاہ نے اپنے شوہر کی ویڈیوز ریلیز کر کے جرم کیا۔ عامر لیاقت کی موت کا ایک سبب ویڈیو کا وائرل ہونا بھی ہے۔ عدالت نے ایف آئی اے سے جواب طلب کر لیا۔ عدالت نے استفسار کیا کہ کیا دانیہ شاہ کے خلاف مقدمے کے لیے کوئی اور درخواست آئی ہے۔ عامر لیاقت کی ویڈیو وائرل کرنے پر ایف آئی اے نے کیا کارروائی کی؟ عدالت نے تفصیلی رپورٹ 6 جولائی کو پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ اور پی ٹی اے نے غیر اخلاقی مواد کی روک تھام کے لیے نیا نظام متعارف کرا دیا۔ اب غیر اخلاقی ویب سائٹس کو پی ٹی اے خود ہی بلاک کر سکے گا۔ نئے نظام کے تحت غیر اخلاقی ویب سائٹس ڈی این ایس نظام کے تحت انٹرنیٹ سروسز فراہم کرنے والے اداروں کی سطح پر خود کار طریقے سے بلاک ہو سکیں گی۔ نئے نظام میں سوشل میڈیا مانیٹرنگ کا کوئی میکانزم نہیں ہے۔ یہ نیا نظام صرف غیر اخلاقی مواد کو بلاک کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ نئے نظام سے شہریوں کی پرائیویسی پر کوئی فرق نہیں پڑے گا اور نہ ہی انٹرنیٹ کی رفتار پر کوئی اثر ہوگا۔ ابھی خبر یہ ہے مہاراجہ رنجیت سنگھ کی 183ویں برسی میں شرکت کے لیے سکھ یاتری واہگہ کے راستے پاکستان پہنچ گئے۔ یاتریوں کا شاندار استقبال کیا گیا۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ کی برسی کے موقع پر پاکستان کی جانب سے 495 ویزے جاری کیے گئے ہیں۔ واہگہ بارڈر پر گردوارہ پربندھک کمیٹی پاکستان اور متروکہ وقف املاک بورڈ کے حکام نے مہمانوں کا استقبال کیا۔ شاندار استقبال پر بھارت سے آئے مہمانوں نے حکومت پاکستان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا ہے۔ سابق پاکستانی کپتان ظہیر عباس لندن کے ہسپتال میں آئی سی یو میں زیر علاج ہیں۔ ڈاکٹرز نے ملاقات پر پابندی لگا دی ہے۔ ذرائع کے مطابق ظہیر عباس کو لندن پہنچنے کے بعد نمونیا اور گردوں میں تکلیف ہوئی۔ ڈاکٹرز نے ڈائلیسس کے باعث ملاقات پر پابندی عائد کر دی ہے۔ 74 سالہ ظہیر عباس کو 3 دن پہلے ہسپتال میں داخل کیا گیا تھا۔ ابھی وہ آکسیجن پر ہیں۔ ظہیر عباس کی فیملی نے مداحوں اور قوم سے ان کے لیے دعائے صحت کی درخواست کی ہے۔ یہ کے بعد دیگر آنے والی ہیٹ ویوز کے بعد بارشوں نے اپنا تسلط قائم کر لیا۔ پری مانسون کے نئے اسپیل نے لاہور میں ڈیرے جما لیے۔ متوقع طور پر 3 روز تک جاری رہنے والے اسپیل کے باعث پنجاب کے بیشتر میدانی علاقے شدید بارشوں کی زد میں رہیں گے۔ سہیل قیصر کی رپورٹ۔ خشک سالی نے ڈیرے جمائے تو بارشوں کے انتظار میں کئی ماہ بیت گئے۔ اس دوران یکے بعد دیگر آنے والی ہیٹ ویوز مسلسل شہریوں کا امتحان لیتی رہیں۔ ایک موقع پر تو لاہور کا درجہ حرارت 46 ڈگری سینٹی گریڈ تک بھی جا پہنچا تھا۔ اب بارشیں شروع ہوئی ہیں تو شدید بارشیں برسانے والے ایک اور اسپیل نے لاہور میں ڈیرے جما لیے ہیں۔ یہ 23 تک رہے گا اور لاہور میں راولپنڈی، سیالکوٹ ہے، گوجرانوالہ ڈویژن، فیصل آباد ڈویژن اور ایون پورے پنجاب کے جو شہری علاقے ہیں وہاں پہ ہمیں یہ چونکہ کافی یہ والا جو اسپیل ہے یہ تھوڑا سا ہیوی جائے گا تو اس سے اربن فلڈنگ کا بھی خطرہ ہے۔ متوقع طور پر 3 روز تک جاری رہنے والے اس اسپیل کے دوران پنجاب کے بیشتر علاقے شدید بارشوں کی زد میں رہیں گے۔ لاہور میں بھی موسم کی یہی صورتحال رہے گی جو شہریوں سے بھی خصوصی احتیاط برتنے کا تقاضا کر رہی ہے۔ 25 سے 30% جو ہے وہ بارشیں زیادہ ہونے کا امکان ہے، تو عوام الناس سے ہماری گزارش ہے کہ وہ احتیاط سے کام لیں، بچوں کی موومنٹ پر نظر رکھیں، بجلی کے جو کھمبے ہیں ان کے بالکل قریب نہ جائیں، برقی آلات کو استعمال کرتے وقت احتیاط کریں کہ وہ گیلے نہ ہوں، اپنی چھتوں کی صفائی کریں۔ کبھی طویل خشک سالی اور کبھی معمول سے زیادہ بارشیں برسنے کو موسمیاتی تبدیلیوں کے تناظر میں بھی دیکھا جا رہا ہے۔ جب بھی کوئی مشکل آتی ہے تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اقدامات بھی اٹھائے جاتے ہیں، لیکن ہمارے سسٹم میں یہی کمی ہے کہ ہم اکثر بر وقت اقدامات اٹھانے میں ناکام رہتے ہیں، جس سے صورتحال خراب ہوتی چلی جاتی ہے۔ کیمرامین شہباز حنیف کے ساتھ سہیل قیصر، دنیا نیوز، لاہور۔ وفاقی وزیر برائے ماحولیاتی تبدیلی شریر رحمان نے کہا ہے کہ پاکستان کو 2010 والی سیلابی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ سیلاب سے نمٹنے کے لیے عملے کو ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ وفاقی وزیر شریر رحمان نے ٹویٹ میں کہا کہ کراچی، لاہور، ملتان، پشاور اور اسلام آباد سمیت بڑے شہروں میں شہری سیلاب کا بھی خدشہ ہے۔
قومی اور صوبائی محکموں کو ممکنہ تباہ کن اثرات سے نمٹنے کے لیے اقدامات کی ہدایت جاری کر دی گئی ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ پاکستان میں کم از کم اگست 2022 تک مانسون کی بارشیں ہوں گی۔ پنجاب اور سندھ میں بارش معمول سے زیادہ ہونے کی توقع ہے۔ دریاؤں اور ندی نالوں میں طغیانی کا بھی بہت زیادہ امکان ہے۔ گورنر اسٹیٹ بینک ڈاکٹر مرتضیٰ سید کا کہنا ہے کہ 2021 میں کاروباری اعتماد کی بلندی کا لیول گزشتہ کئی سال سے اونچا رہا۔ کووڈ وبا سے نمٹنے کے بعد معاشی سرگرمیوں میں تیزی دیکھی گئی۔ اسٹیٹ بینک نے مالی استحکام کا جائزہ برائے 2021 جاری کر دیا۔ گورنر اسٹیٹ بینک ڈاکٹر مرتضیٰ سید کے مطابق 2021 میں متعارف کرایا گیا راست کا نظام ڈیجیٹل پیمنٹ میں سنگ میل ثابت ہوا۔ 2020 میں لانچ کیے گئے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ سے اب تک 4 ارب ڈالر سے زائد وصول ہوئے۔ 8 ارب 90 کروڑ ڈالر کے زر مبادلہ کے ذخائر مکمل طور پر قابل استعمال ہیں۔ موجودہ زر مبادلہ میں سونے کے ذخائر شامل نہیں۔ کمرشل بینکس کے پاس ڈالر کے وافر ذخائر درآمدی ادائیگیوں کے لیے موجود ہیں۔ رواں مالی سال کے 11 ماہ میں چاول کی برآمدات 2 ارب 20 کروڑ ڈالر کی ریکارڈ سطح پر پہنچ گئیں۔ جولائی سے مئی 2022 کے دوران چاول کی برآمدات تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ 11 ماہ میں 44 لاکھ ٹن چاول برآمد ہوا، جبکہ پورے مالی سال میں 48 لاکھ ٹن چاول کی برآمدات ہونے کی توقع ہے۔ پاکستان نے گزشتہ 11 ماہ کے دوران 1 ارب 64 کروڑ ڈالر کا نان باسمتی چاول جبکہ 63 کروڑ 32 لاکھ ڈالر کا باسمتی چاول برآمد کیا۔ اس وقت عالمی منڈی میں نان باسمتی چاول کی اوسط قیمت 434 ڈالر جبکہ باسمتی چاول کی قیمت 917 ڈالر فی ٹن ہے۔ ایلن مسک کے ٹرانسجینڈر بیٹے نے جنس کی تبدیلی اور اپنے نام سے والد کا نام ہٹا کر اپنی شناخت تبدیل کرنے کے لیے عدالت میں درخواست دائر کر دی ہے۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق ٹیسلا اور اسپیس ایکس کے بانی ایلن مسک کے 18 سالہ ٹرانسجینڈر بیٹے نے لاس اینجلس کاؤنٹی سپیریئر کورٹ میں درخواست دائر کی ہے کہ ان کی جنسی شناخت مرد کے بجائے عورت کی جائے اور ان کے نام سے والد کا نام ہٹا دیا جائے۔ ایلن مسک اور جسٹن ولسن کی 2008 میں طلاق ہو گئی تھی، جن سے ان کے 5 بچے ہیں۔